को सुनेंगे, आप उनकी बातों को सुनेंगे तो अगर यकीनन आप मुसलमान हैं तो आपका रोंगटा खड़ा होगा, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। जब कोई मुशरिक, जब कोई काफिर आपकी शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम रिएक्ट करें, हम उनके खिलाफ आवाज बुलंद करें। शक्ल कोई भी हो, वो शक्ल होनी चाहिए जो हमारे भारत, हमारे मुल्क के अंदर जायज है, हमारे इस देश के धर्म में जायज है, और आपके कुरान और शरीयत में जो अहकाम है उस शख्स के लिए हम उन पर तो अमल नहीं कर सकते, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते, अपने मुल्क के कानून के दायरे में रहकर अपने शरीयत की मुखालफत करने वाले का, शरीयत पर इल्जाम तराशी करने वालों का हमें जवाब देना चाहिए। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो इसी तरीके से बरसाती मेंढक निकलते रहेंगे, वो कुरान पर, शरीयत पर एतराज दर एतराज करते रहेंगे। लोग ये समझेंगे कि शायद यही बात सही है, लोग ये समझेंगे कि हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही थी, लोग ये समझेंगे कि हाँ शरिया कानून का मतलब यही होता है, लोग यही कहेंगे कि नहीं कुरान करीम के अंदर ये बातें लिखी हुई। हमें बोलना पड़ेगा रियलिटी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है इन द कुरान एंड शरिया, हमें लोगों के सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जहां तक हो सके करते हैं लोग, लेकिन और ज्यादा जरूरत है पूरी दुनिया के इंसानों को बताने की और कहने की कि देखिए मोहम्मद जिनके बारे में उसने गलत बात कही, उन्हें एक बात कह दो, उनके दिलो दिमाग में बिठा दो कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने पानी से पैदा किया, मनी के कतरे से तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत इंसान बनाया है। तुम नबी के बारे में गलत बोल रहे हो, तुम शरीयत के बारे में गलत फहमी पैदा कराते हो लोगों के दिलो दिमाग में। तुम जिसको अल्लाह ने मनी से और पानी से पैदा किया, उस अल्लाह ने उस शख्स के यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम को यूं कहा है वो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, के मोहम्मद आप बेहतरीन अखलाक पर हैं, आपका अखलाक का मयार बहुत बुलंद है। वो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यू आर एन एक्सल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर, आप बेहतरीन बुलंद अखलाक पर हैं। कौन कहता है? अल्लाह कहता है। और ये मलऊन क्या कहता है कि नबी पाक ऐसे थे, नबी पाक ऐसे थे, नबी पाक ऐसे थे। उन अल्फाजों को मैं दोहरा नहीं चाहता जो बातें उन्होंने कही, लेकिन समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा आपको कि उन्होंने ये बातें बोली। सारे लोग पीछे पड़े, सारे लोग पीछे पड़े इस्लाम को बदनाम करने के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को बदनाम करने के लिए, उनकी पाकीज़ा मुक़द्दस तरीन जिंदगी को बदनाम करने के लिए, शरीयत को बदनाम करने के लिए। क्या कहते हैं कि ये जिहाद है, शरिया कानून, शरिया कानून को ऐसे बनाकर पेश किया गया है, लगता है कि ये कोई हिटलर ने कानून बनाया हो। और शरिया कानून का मतलब इंसानों की जिंदगी में उनके हक को सल्ब करना। शरिया कानून का मतलब लगता है डिक्टेटरशिप, शरिया कानून का मतलब लगता है तानाशाही, ऐसा बना दिया गया है। और जल्दी बोल नहीं पाते हमारे दानिश्वर लोग, स्टेज पर बोलेंगे कि मौलाना बोलेंगे ज्यादा तो हमारे हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, हमें जेल में डाल देंगे, यूएपीए लगा देंगे। तो ऐसी ईमान की क्या जरूरत है जो आप डरते हैं हक बात कहने से? हक बात है, कुरान पर एतराज है, आपके शरीयत को बदनाम करने की बात है। जब आपकी शरीयत पर कोई इल्जाम लगाए, नबी की जात अक़दस को कोई बदनाम करने की कोशिश करे, तो आपको आपकी जवानी का, आपको आपके नॉलेज का क्या फायदा? क्यों तालीम हासिल की थी आपने, क्यों नॉलेज हासिल किया था आपने? आप बोलो, बोलना पड़ेगा।
مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا تھا، 1 لاکھ کی فوج تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ نرم دل انسان تھے، لیکن جب شریعت کی بات سامنے آتی تھی تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر کر اس ظالم کا خاتمہ کیا تھا، اس صفحہ ہستی سے مٹایا تھا۔ اور آج اپنی زبان کھولنے میں ہم ڈرتے، وہ باطل ہے، مردود ہے، وہ گدی پر بنے بیٹھے رہنے کے لیے وہ ایسے ایسے گرگوں کو، ایسے ایسے غلاموں کو اور ایسے ایسے سربین کو، چاپلوس کو لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے کہ نہیں، ان کو بلوائیں گے تو لڑائی ہوگی، ایک طرف ہندو آ جائیں گے سڑکوں میں، دو طرف مسلمان آ جائیں گے، اور ہم ہندو مسلم کرا کر کے دوبارہ گدی میں بیٹھ جائیں گے، اتر پردیش میں دوبارہ آ جائیں گے۔ نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں سمجھداری کے ساتھ ہمیں نہ سڑکوں پہ نکلنا ہے، ہمیں تو اس ملعون کے ایک ایک سوال کا جواب دینا۔ سب سے پہلے تو یہ سوال کا جواب کہ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا شریعہ قانون، آپ لوگ شریعہ قانون لانا چاہتے ہو، شریعہ قانون ہے کیا؟ قانون means law, method. شریعہ means it is a way. شریعہ means طریقہ، راستہ۔ شریعہ قانون کا مطلب اللہ کا راستہ، اللہ کا قانون۔ اور اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ایک بڑے اینکر صاحب پہنچے نا مولانا ارشد مدنی صاحب کے پاس، مولانا آپ لوگ شریعہ قانون تھوپنا چاہتے ہیں نا اس دیش میں، اس دیش کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، اور شریعہ قانون جب آ جائے گا تو انرتھ ہو جائے گا، یہ کہنا ان کا، شریعہ قانون آئے گا تو انرتھ ہو جائے گا۔ ارے بے وقوف، شریعہ قانون آئے گا تو امن آئے گا، شانتی آئے گی، زنا کے واردات کم ہوں گے، شریعہ قانون آئے گا تو چوری کم ہوگا، چوری کی واردات کم ہوں گے، شریعہ قانون اگر آئے گا تو شریعہ قانون میں انصاف ملے گا، شریعہ قانون میں سود کا کاروبار بند ہوگا، شریعہ قانون میں شراب نہیں پی جائے گی، شریعہ قانون کے اندر حق حقوق نہیں لوٹے جائیں گے۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب ہوتا ہے، شریعہ قانون کا مطلب اگر کوئی چوری کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا بھی فرمان بھی ہے اور رب ذوالجلال کا دو ٹوک لفظوں میں فیصلہ ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، اگر چوری کرنے والی عورت ہو تو دونوں کو پکڑا جائے، جو بھی ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تو آئندہ اس کو دیکھ کر کوئی نوجوان چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کے گھر پر ڈاکے نہیں ڈالے گا۔ تو ایک کو سزا دینے سے پورا سماج، پوری سوسائٹی کے اندر اصلاح پیدا ہو سکتی۔ زنا اگر کوئی کرتا ہے، ہمارا نوجوان، الزانیۃ والزانی فاجلدوا، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی نوجوان ہے، کمارا لڑکا ہے یا کوئی شادی شدہ ہے، شادی ہو چکی ہے، میرڈ ہے، اگر دونوں زنا کرتے ہیں تو دونوں کے بارے میں آرڈر ہے کہ ایک کو پتھر مار کر مٹا دو، ختم کر دو، دوسرے کے اوپر 80 کوڑے برساؤ۔ اگر زنا کرنے والے نوجوانوں کو چوراہے کے اوپر اگر یہ سزا دی جائے گی تو ذرا بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، شریعہ قانون کو غلط نگاہوں سے دیکھنے والوں، اگر شریعہ قانون کے تحت اگر زنا کرنے والے کو سزا دی جائے گی تو کیا نربھیا جیسا کانڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بہن منیشا کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں لوٹی جائے گی۔ آصفہ کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں لوٹی جائے گی۔ رابعہ کی عزت لوٹی جائے گی؟ نہیں لوٹی جائے گی۔ ابھی تو عدالتوں میں اگر پکڑے جاتے جن کو سزا بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر شریعہ قانون کو نافذ کرو تو 2 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر کوئی بھی نوجوان ہماری کسی بھی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں نے ان کی عزت لوٹی تو مجھے کل چل کر پتھر مار مار کر مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب ہوتا ہے، شریعہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہوتا ڈکٹیٹرشپ، تاناشاہی، بالکل نہیں، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن بنا دیا گیا کیا؟ شریعہ قانون، شریعہ قانون میں عورت کے حق حقوق لوٹے گئے۔ ارے شریعہ قانون نے تو عورت کو عزت دی، عورت کو
پوچھو جا کر یہ چائنا کے اندر جا کر پوچھو کہ عورت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. پوچھو جا کر جوڈائزم یہودیوں کے اندر عورت کو آج بھی منحوس مانا جاتا ہے، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا، عورت کو عزت دی. اور انہوں نے پھر ایک سوال یہ بھی کیا کہ حضرت مولانا صاحب آپ کے قرآن میں بہت سارے جگہوں پر، وہ ملعون نے بھی اعتراض کیا نا کہ قرآن میں بہت سارے جگہوں کے اوپر لڑائی مار دھاڑ کی بات ہے، کاٹ کی بات ہے. ہم نے اس سے پہلے یہ تحقیق پیش نہیں کی تھی، آج یہ تحقیق پیش کر رہا ہوں. جب دیکھا ہم نے کہ ہاں واقعتاً قرآن کے بہت سارے آیتوں میں قتال کی بات ہے، دشمنوں سے لڑائی کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ جگہ اپنی جگہ پر، معصوموں کی نہتے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کی بات بالکل نہیں. لیکن جب ہم شریمد بھگوت گیتا اٹھا کر دیکھے، شریمد بھگوت گیتا ہندو بھائیوں کی 5واں گرنتھ ہے، 5واں وید، جب ہم اس کو اٹھا کر دیکھے